الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز علم المیراث کا اور اس کا علم المیراث کے کورس کی ابتدا کرتے ہیں، اور علم میراث کو کسی بھی علم کو سمجھنے کے لیے یا اس علم کو پڑھنے کے لیے ذہن میں بٹھانے کے لیے پہلے اس علم کے بارے میں ان کی تعریفات، ان کے واقعات اور موضوع پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ علم المیراث میں سب سے اہم کتاب سراجی ہے۔ تو یہ ایک واحد کتاب ہے جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب کو لکھنے والا، اس کتاب کا مصنف علامہ محمد بن عبد الرشید اس کا نام ہے۔ کنیت جو ہے وہ ابو طاہر ہے، اور اس مصنف کا لقب ہے محمد سراج الدین ہے، اور مصنف کا جو مسلک تھا تو وہ مسلک حنفی تھا، اور اس مصنف کو سجاوندی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ سجاوند کے طرف منسوب تھے، اس وجہ سے اس کو سجاوندی کہا جاتا ہے۔ سجاوندی اس قصبہ کا یا قریہ کا نام تھا، اس وجہ سے اس کو سجاوندی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس مصنف کی ولادت اور وفات کے بارے میں کوئی قطعی دلیل، کوئی قطعی بات نہیں ملتی، لیکن چند کتب میں اس کی جو وفات تاریخ لکھی گئی ہے وہ 600 ہجری یا 700 ہجری لکھی گئی ہے۔ اور اس علم کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے پہلے علم المیراث، علم الفرائض کی تعریف ذہن نشین کر لیں۔ تو علم المیراث علم الفرائض کو کہا جاتا ہے۔ علم الفرائض کی تعریف کیا ہے؟ علم الفرائض کی لغوی معنی ہے مقرر کرنا یا بیان کرنا، کیونکہ یہ فرائض فریضہ کی جمع ہے، جو کہ فریضہ فرض کی اصل، تو فرض بمعنی مقرر کرنا یا بیان کرنا اس کی معنی میں لغوی معنی میں آتی ہے۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یہ وہ ایسا علم ہے جس کے قواعد و جزیات کے ذریعے ورثاء کو پہچاننے کے بعد ان پر وراثت کی تقسیم کی جائے۔ یہ علم المیراث کی لغوی تعریف ہے، یعنی وہ ایسا علم جس کے قواعد و جزیات کے ذریعے ورثاء کو پہچاننے کے بعد اس پر وراثت کی تقسیم کی جائے۔ اور اس علم کا موضوع کیا ہے؟ ترکہ اور وارث، ورثہ، کیونکہ ان دونوں کے احوال میں اس فن کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ اور اس علم کا غرض و غایت کیا ہے؟ ان کے مستحقین کو، یعنی ورثاء کو، ان کے حقوق، ان کے حصے پہنچانا، یہ علم المیراث کا غرض و غایت ہے۔ اور اس علم کو علم الفرائض کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم المیراث، علم الفرائض وہ علم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن و مجید میں ان کے حصے، ورثاء کے حصے بیان کیے گئے ہیں، اس وجہ سے اس علم کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ اور علم المیراث یعنی میراث کسے کہتے ہیں؟ تو میراث کے بارے میں یہ جاننا چاہیے کہ میراث کیا ہے؟ انتقال الشیء من شخص الی شخص یا من قوم الی قوم، یعنی ایک شخص کی چیز کو دوسرے شخص کی طرف منتقل کرنا، یہ علم المیراث کہلاتی ہے۔ لغوی تعریف یہی ہے میراث کی، یعنی کسی چیز کو ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل کرنا، یہ اس کی لغوی معنی ہے۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ میت کی ملکیت کو
ان کے زندہ ورثہ کی طرف منتقل کرنا، یہ کیا ہے؟ میراث کی اصطلاحی تعریف ہے۔ یعنی میت کی ملکیت کو ان کے زندہ ورثہ کی طرف اس چیز کو یا اس ملکیت کو منتقل کرنا، یہ علم المیراث کی تعریف، اصطلاحی تعریف کہلاتی ہے۔ اور جو چیز میت نے چھوڑی ہے، جو چیز میت نے چھوڑی، اس چیز کو ترکہ کہا جاتا ہے۔ ترکہ کی تعریف کیا ہوگی؟ یعنی وہ مال جو میت نے چھوڑا ہو اور اس مال میں بے عین ہی کسی غیر کے حق کا تعلق نہ ہو تو وہ ترکہ کہلائے گا۔ تو یہ آپ نے علم المیراث کی تعریف جان لی اور ان کا موضوع غرض و غایت بھی جانا، اور علم المیراث کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی جانا، اور اس کا ترکہ کیا ہے، ترکے کے بارے میں، ترکے کی تعریف کیا ہے۔ اب یہ پہچاننا لازمی ہے کہ جو وارث ہے یا جو بھی میراث ہے یا اسباب میراث کہتے ہیں اس کو، اسباب میراث کے اسباب کیا ہے، میراث کے ارکان کیا ہے، میراث کی شرائط کیا ہے، تب یہ علم نافذ ہوگا۔ تو اس علم کے ارکان، 3 ارکان ہیں۔ کتنے؟ 3 ارکان کہتے ہیں۔ تو 3 ارکان میں سے پہلا کیا ہے؟ مورث، یعنی جو وارث بنانے والا، میت۔ دوسرا کیا ہے؟ وارث، جو میت مرے اس کے بعد ان کے ورثہ، یہ کیا ہے؟ دوسرا ارکان ہے۔ تیسرا ارکان کیا ہے؟ موروث۔ موروث کیسے کہتے ہیں؟ جو چیز میت نے چھوڑی ہو اس کو موروث یعنی ترکہ کہا جاتا ہے، موروث کو۔ اور اس کے میراث کے 3 اسباب ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر کیا ہے؟ قرابت۔ وہ قرابت حقیقی ہو، جیسے کہ اولاد ہے، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بھتیجے ہیں، یا ان کا چچا ہے، یہ قرابت کی وجہ سے اسباب ہے، اس قرابت کی وجہ سے وہ اس کا وارث بنے گا۔ دوسرا کیا؟ نکاح۔ وہ نکاح صحیح ہو، یا اگر نکاح باطلہ ہے یا نکاح فاسدہ ہے تو وہ وارث نہیں بنے گا۔ تیسرا کیا ہے؟ ولا۔ ولا کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی آقا نے اپنے غلام کو آزاد کیا اور اس غلام کے آزاد کرنے کے بعد وہ غلام مر گیا، اور غلام مر گیا، اس کا کوئی بھی وارث نہ تھا، تو اس کی جو بھی جائیداد ہے، اس کا جو بھی ترکہ ہے، وہ آقا کو دیا جائے گا جس نے اس کو آزاد کیا۔ یہ ولا کہلاتی ہے۔ اور 3 شرائط ہیں علم المیراث کی۔ پہلا کیا ہے؟ موت المورث، یعنی جو بھی وارث بنانے والا ہے، میت ہے، ان کی یقینی طور پر موت ثابت ہو۔ دوسرا کیا ہے؟ حیات الوارث، یعنی جو میت مرا اس مرنے کے وقت ان کے وارث زندہ ہو تو یہ کیا کہلائے گی؟ حیات الوارث۔ اگر کوئی بھی وارث اس وقت جب وہ مرا تھا اس وقت کوئی وارث زندہ نہ تھا تو اس کو میراث نہیں ملے گی۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا جو ہے العلم بجہت الارث، یعنی ان کے ورثہ کی جہت معلوم ہو اور ان کی خبر بھی ہو، تو یہ کیا ہے؟ تیسرا شرط ہے۔ تو علم المیراث کے یہ شرائط، فرائض اور اسباب تھے۔ جب یہ پائے جائیں گے تو علم المیراث ان کو اور کس حساب سے ملے گی۔ اور اب یہ ہے کہ علم المیراث کی فرض اور اہمیت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ علم المیراث وہ علم ہے کہ اس علم کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود اس علم کا اور ورثہ کا تذکرہ قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، جبکہ دوسری جو بھی علوم ہے یا جو بھی عبادات ہے ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف تفصیل منسوخ کر دی اور اس کی سپرد کر دی تھی، جبکہ یہ ایسا علم ہے جس کی تفصیل اللہ رب العزت نے خود نے فرمائی ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ اس علم کے بارے میں ایک حدیث میں نصف العلم بھی کہا گیا ہے۔ دوسرے جو تمام علوم ہے ان علوم کو آدھا علم قرار دیا گیا، اور علم میراث وہ علم ہے جس کو آدھا علم قرار دیا گیا بنسبت دوسرے علوم کے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم۔ علم الفرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ اس علم کو آدھا علم قرار دیا گیا۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ میری امت سے سب سے پہلے جو علم اٹھا لیا جائے گا وہ علم میراث ہوگا۔
تو اس علم کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں اللہ رب العزت اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اور اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر وارد ہوئی ہے۔